أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم حج اور عمرے کے مسائل میں صحیح کے مسائل کریں گے اور کچھ ایام حج سے متعلق دیکھیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس کو اس ویک اور نیکسٹ ویک میں کچھ تھوڑا سا مکمل کر لیں، اور باقی چیزوں کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، دیکھتے رہیں گے جو اگلے ہماری چیزیں رہ جائیں گی انشاءاللہ ہم پھر عید کے بعد کمپلیٹ کریں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ حج اور عمرے کے مسائل کے بعد ہماری جو نیکسٹ آیات ہیں ان کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کے بعد عشرہ ذو الحجہ جو کہ شروع ہونے والا ہے 2-4 دن میں، انشاءاللہ اس پر پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور یاد دہانی کریں گے، کیونکہ مومنین کے کو ہمیشہ ذکر نفع دیتا ہے، تذکیر نفع دیتی ہے، یاد دہانی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں کو وقت کی برکت کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ صحیح حج یا عمرے کا رکن ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو نہ حج ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ ہوتا ہے۔ صحیح ادا کرنا ضروری ہے، یہ رکن میں سے ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا، تم پر حج یا عمرے کے دوران صحیح فرض کی گئی ہے، لہٰذا صحیح کرو۔ صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جو سنت ہے حج اسود کا استعلام، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو نہیں کیا جا سکتا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد صحیح کے لیے باب صفا سے گزر کر پہلے صفا پہاڑی پر آنا چاہیے، اور راستے میں قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھنی چاہیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ کی ہم بہت اچھی تفسیر ڈیٹیل میں کر چکے ہیں 2 دفعہ، امید ہے کہ آپ کو یہ بہت کلیئر ہوگا۔ صفا پہاڑی پر اتنا چڑھنا چاہیے کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگے۔ اب وہ جگہ ویسے بھی اس طرح تھوڑی سی اونچی بنی ہوئی ہے، اور لیکن اور کنسٹرکشنز کی وجہ سے اگر نہ بھی کلیئر ہو تو چونکہ اب بہت زیادہ لوگ آتے جا رہے ہیں، شامل ہوتے جا رہے ہیں، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے کچھ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسنون ہے، اگر موقع ہو تو ہم وہ چیزوں کو کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو اس پر بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہر کوئی ہر چیز کو ایٹ اے ٹائم اس وقت نہیں کر سکتا۔ جس طرح آگے آج ہم انشاءاللہ ایام حج بھی پڑھیں گے تو ہر چیز ویسے ہونا پاسبل نہیں ہے، اس وجہ سے سعودیہ کے جو انتظام کرنے والے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ مثلا جب جانا ہے مینا کی طرف تو جانے میں ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں، یا مزدلفہ عرفات جاتے ہوئے، لیکن انہی ٹائمنگز میں رہتے ہوئے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کرنا بہترین ہے جتنا جو ہو سکے۔ بہرحال صفا پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد درج ذیل کلمات 3 مرتبہ کہنے چاہیے اور درمیان میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے کے بعد دعائیں مانگنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کی حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے۔ جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میں صحیح کی ابتدا، پھر کیا فرمایا؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں صحیح کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی۔ یعنی جس طرح آیت میں پہلے صفا آتا ہے تو صفا سے ہی پہلے صحیح بھی سٹارٹ ہوتی ہے۔
बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही की इब्तिदा सफ़ा से की। आप सफ़ा पहाड़ी की इतनी बुलंदी पर चढ़े कि बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ गया। फिर किबला रुख हुए और अल्लाह ताला की तौहीद और तकबीर इन अल्फाज में बयान फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नस्र अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। फिर आपने इसके दरमियान दुआ फरमाई। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा दोहराया। यानी ये दुआ माँगने के बाद आपने और भी दुआएँ की, जो और दुआएँ की उनका ज़िक्र हमें नहीं मिलता, वो कोई भी दुआएँ की जा सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसको 3 दफ़ा पढ़ना। अच्छा, अब होता क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और अगर हर कोई उधर पहाड़ी पे खड़े होके पढ़ने लग जाए तो बहुत अ, पढ़ के दुआएँ लंबी करने लग जाए तो अगले आने वालों को मौका नहीं मिलता और रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और दुआएँ आप रास्ते में चलते हुए कर लें, थोड़ी बहुत 1, 2, 4 दुआएँ की कोशिश करें कि ज़्यादा देर वहाँ पे खड़े इसलिए ना हों कि दूसरों को तकलीफ ना हो और दूसरों को भी मौका मिले। बहुत बेहतरीन दुआ है। इसके लिए अब जो नए अंदाज़ में जो किताबें छापने वाले हैं और जो मुख्तलिफ तरीके हज की बुक्स और चीज़ें और मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से ही एक नई चीज़ कुछ अरसे से शुरू हुई कि उन्होंने ऐसे कार्ड्स बनाए हैं जो कि आप आराम से गले में लटका लें और उसमें सारा तरीका भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो इतना रश और इतना कुछ होता है कि इंसान उस सारे के अंदर अपना असल इबादत में करना क्या है और क्या दुआएँ माँगनी है उनको भूलने लगता है। तो दारुस्सलाम पे भी आपको अल-बलाग, अल-मसूद वगैरह और दूसरी शॉप्स पे भी जिस तरह मकतबा आयशा वगैरह हैं, वहाँ पर भी हर जगह पर आपको उम्मीद है कि कार्ड्स अवेलेबल होंगे ऐसे जिनको आप गले में लटका सकें, जिसपे ये वाली दुआएँ लिखी हों। ताकि जैसे ही आप सफ़ा पहाड़ी पे पहुँचे हैं, बस अपने कार्ड को ऐसे हाथ से पकड़ा, गले में लटका हुआ है वो और उसपे से दुआएँ लीं और इनको पढ़ लिया। ये दुआएँ मसनून हैं, इखलास के साथ अमल में सुन्नत का तड़का लग जाए, सुन्नत साथ शामिल हो जाए, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो वो अमल अहसन तरीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ-जहाँ पर जो-जो दुआएँ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं, जो अमल जैसे मिलता है, उसको वैसे ही करने की कोशिश की जाए। फिर सफ़ा पहाड़ी पर दुआ माँगने से पहले तकबीर तहरीमा की तरह हाथ बुलंद करना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। डायरेक्ट बस आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। जिस तरह हम नमाज़ के लिए हाथ उठा के कानों के पास करते हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ा पहाड़ी से उतरकर मरवा की तरफ आते हुए सब्ज़ रंग के सतूनों के दरमियान तेज़-तेज़ चलना चाहिए। मरवा पहाड़ी पर चढ़ते हुए और चढ़ने के बाद वही अमल दोहराना चाहिए जो सफ़ा पर किया था। क्या किया था? वहाँ पर खड़े होकर दुआ माँगी थी ना? जाबिर बिन अब्दुल्ला हज्जतुल विदा का बयान करते हुए फरमाते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरे और मरवा की तरफ आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक नशेबी जगह तक पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े। यहाँ तक कि जब आपके दोनों कदम मुबारक नशीबी जगह से ऊपर चढ़ने लगे तो आप आम चाल चलने लगे। हत्ता कि मरवा तक पहुँच गए और वहाँ जो कुछ किया, वो कुछ किया जो सफ़ा पर किया था। और ये जिस जगह पर आप दौड़े थे उस जगह पर अब आजकल ग्रीन लाइट्स लगी हुई है जिनसे पता चल जाता है कि कौन-सी जगह पर, और ये मर्दों के लिए मख़सूस है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और जब जाएँ और सही करें, तो हज़रत हाजरा की कुर्बानी उस वक़्त की उनकी कैफ़ियत को ज़रूर सोचें। ज़रूर उन फीलिंग्स को भी अपने अंदर लेकर आएँ। किस कैफ़ियत में वो उन्होंने दौड़ लगाई थी और 7 चक्कर लगाए, और अब वो पहाड़ियाँ उस तरह नहीं है। पहाड़ियों के ऊपर चढ़ी थी और चढ़ के हर तरफ देखकर वो बेचैनी की कैफ़ियत और एक माँ की जो कैफ़ियत होती है, जो माएँ हैं वही उसको समझ सकती हैं, जानती हैं। बच्चा रो रहा है बिलक-बिलक के, और सही करते हुए अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। फिर सब्ज़ सुतूनों के दरमियान दौड़ने का हुक्म सिर्फ़ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि ना तो बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द तेज़ चलने का हुक्म औरतों के लिए है, ना ही सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने का हुक्म औरतों के लिए है। बुढ़ापे या बीमारी की वजह से सब्ज़ सुतूनों के दरमियान तेज़-तेज़ ना चलने में कोई हर्ज नहीं। यानी कोई बहुत बूढ़ा है या कोई बीमार है, तो ज़रूरी नहीं है कि दौड़ कर जाना है, वो आराम से भी चल के जा सकता है।
कसीर बिन जमहान अस्सुलमी कहते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु को सफ़ा मरवा के दरमियान आम चाल चलते देखा तो कहा, आप सफ़ा और मरवा के दरमियान आम चाल क्यों चल रहे हैं? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, अगर मैं दौड़ूं तो भी दुरुस्त है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ते देखा है, और अगर आम चाल चलूं तो भी दुरुस्त है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम चाल चलते भी देखा है, और मैं बूढ़ा आदमी हूँ इसलिए आम चाल चल रहा हूँ। इसी तरह दुराने से ही करना क्या है, इधर-उधर देखना है फलाँ कौन आया, कौन गया, और उसने कैसा पहना हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, और अब कौन-सा ग्रुप दाखिल हो गया है, कौन निकल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी गर्मी लग रही है, कितने ठंडक लग रही है, कहाँ से क्या मिलना है, क्या करना है? क्योंकि इतना रश होता है कि इंसान को अपने आप को फ़ोकस्ड करना मुश्किल हो रहा होता है। फ़ोकस्ड रखना है अपने आप को, इस पर काम करना है, इसी पर अजर है। दुराने से ही कसरत से तस्बीह व तहलील और हम्दो सना करनी चाहिए। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने से एक सई मुकम्मल होती है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा तशरीफ लाए तो बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द 7 चक्कर लगाए। फिर मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की और उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाकर सई मुकम्मल की, और यकीनन मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। किसी उज़र से सही मुकम्मल करने से क़ब्ल सही का सिलसिला मुनक़ते किया जा सकता है। यानी कोई भी रीज़न पेश आ गया है, अगर किसी को वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या मसलन किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ी देर बैठकर पानी वगैरह पिया, थोड़ा-सा खुद को बेहतर किया, उसके बाद शुरू कर ली, नमाज़ का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़नी है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, आप कर सकते हैं। उज़र दूर होने के बाद सही का बाकी हिस्सा उसी जगह से शुरू करना चाहिए, जहाँ से मुनक़ते हुआ था। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा सफ़ा और मरवा के दरमियान सई कर रहे थे कि उन्हें पेशाब की हाजत महसूस हुई। चुनांचे अपनी हाजत पूरी करने चले गए, फिर वापस लौटे तो पानी मंगवाया, वुज़ू किया और फिर बाकी सई मुकम्मल की। किसी उज़र की बिना पर सवार होकर सही करना भी जायज़ है, यानी कि जिस तरह व्हीलचेयर या कुछ भी ऐसा वो यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने के बाद अगर सही करने में ताख़ीर हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? यानी कि तवाफ़ कर लिया और फिर कुछ ऐसा पेश आ गया, कुछ बीच में गैप आ गया, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। शरह सुन्ना में अता राहिमहुल्लाह और हसन राहिमहुल्लाह के बारे में आता है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ पहले पहर करते और सफ़ा और मरवा की सही पिछले पहर करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। याद रखें, जो भी अमल करना है वो पूरे खुशू व खुज़ू के साथ, पूरे ध्यान के साथ फ़ोकस्ड होके करना है। हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही पहुँचते हैं मक्का, तो वहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट और वो होता है कि बस हम जल्दी से चले जाएँ उम्रा करने के लिए, मस्जिद पहुँच जाएँ और फ्रेश नहीं होते हैं। सफ़र से थके हारे एयरपोर्ट से पहुँचे घर और घर पहुँच के सामान रखा और फ़ौरन चले गए। कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर आप थोड़ा-सा ठहर जाएँ, अपने आप को थोड़ा-सा फ्रेश कर लें और उसके बाद जाएँ, ताकि आप अच्छे अंदाज़ में फ़ोकस्ड होके अच्छी तरह से अपने अरकान को अदा कर सकें। और अल्लाह को पसंद भी वो इबादत है, जिसमें आप जितना फ़ोकस्ड होंगे, जितनी अच्छी तरह से करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। अगर किसी को सही या तवाफ़ के चक्रों की तादाद के बारे में शक हो जाए, तो कम तादाद का यकीन हासिल करके सही या तवाफ़ मुकम्मल कर लेना चाहिए। ठीक है? और इसका क़ियास उलमा नमाज़ पर करते हैं, अगर जितनी तादाद है कि मसलन 3 चक्कर लगाए हैं, 4 लगाए हैं तवाफ़ के, तो 3 काउंट करने हैं और चौथा जो है वो लगाना शुरू कर देना है, यानी उसके मुताबिक करना है। सही के साथ चक्कर मुकम्मल होने पर उम्रा या हज तमत्तु अदा करने वालों को मरवा पर अपने बाल कटवाने या मुंडवाने चाहिए। और अब चूँकि वहाँ पर तो हर कोई नहीं कर सकता है, तो निकल के बाहर जो जगह बनी हुई है या जहाँ पर बालों की कटिंग की जा रही होती है, तो वहाँ जाके आप कटिंग करवा सकते हैं। लेकिन बालों की कटिंग के बाद या मुंडवाने के बाद या औरतों को जिस तरह कहा गया है कि वो नीचे से कुछ बाल काट लेंगी, उसके बाद आपकी इहराम की पाबंदी खत्म होगी। चाहे आप वो वहीं पे कर लें या चाहे आप निकल कर आकर बाहर कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जो इहराम की पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होनी हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने उम्रा अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मरवा पर तीर के फल से काटे। इसे निसाई ने रिवायत किया है। सर के बाल कटवाने या मुंडवाने के बाद उम्रा या हज तमत्तु करने वालों को अपना इहराम खोल देना चाहिए।
البتہ حج قران کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہ ایک ہی احرام سے اپنا عمرہ اور حج کرتے ہیں، وہ اس کو ویسے ہی پہنے رکھیں گے، کھولیں گے نہیں۔ ایام حج آئیں گے ان میں کر کے اس کے بعد پھر اس کو کھولیں گے۔ بال کٹوانے کے بعد عمرہ ادا کرنے والے کو احرام کھول دینا چاہیے، اور احرام کھولنے کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو منا جانے سے قبل حج کی حج پر ان کے جو اب سٹارٹ ہو رہے ہیں دن، ان میں پھر دوبارہ سے احرام پہنا جائے گا۔ یہ تھی کچھ چیزیں جو کہ ہم نے صحیح سے متعلق کی، اور طواف سے متعلق ہم پہلے کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا اب ہم دیکھیں گے ایام حج۔ ایام حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور ام، دوبارہ سے 8 ذی الحجہ سے احرام پہننا ہوتا ہے۔ جو آئے تھے مختلف اور ملکوں سے، شہروں سے، انہوں نے بھی احرام اتار دیے تھے۔ جو وہاں کے رہائشی ہیں اور جو اب حج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے رہائشی کے لیے حج افراد ہوتا ہے، یعنی انہوں نے صرف حج کرنا ہوتا ہے، ان کو الگ سے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب سب کے سب، یعنی جو کہ باہر کی جگہوں سے بھی آئے ہوئے ہیں اور جو مقامی لوگ بھی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ 8 ذی الحجہ کو احرام پہنیں گے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے بیرونی حجاج نیز میقات کے اندر رہائش پذیر حج کے خواہش مند تمام حضرات کو 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے میقات کے اندر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر لوگ مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے قبل منا پہنچنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے پہلے، اور اب رش کی وجہ سے 7 کو رات کو بھی لے جایا جاتا ہے، پہلے ہی پہنچا دیا جاتا ہے، 7 تاریخ کو ہی، کچھ کو 8 کی صبح پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے پہلے پہنچ جائے۔ تو یہ مسنون ہے، جتنا پاسبل ہو اس پر عمل کرنا اتنا کر لینا چاہیے۔ اور 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ منا، مزدلفہ اور یا عرفات وغیرہ میں پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے منا روانہ ہونے سے پہلے ام، لوگ اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلایا کرتے تھے، تاکہ حج کے 4-5 دن اونٹ پانی پیے بغیر گزارا کر سکے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سیراب کرنا۔ مکہ مکرمہ سے سواری پر منا جانا جائز ہے، یعنی اگر آپ کوئی بس کسی اور چیز پر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ منا میں 8 ذی الحجہ کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر 5 نمازیں مکمل کرنا مسنون ہے۔ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ چونکہ بہت رش کی وجہ سے اور انتظام کی وجہ سے اب گروپس کو وہ تھوڑا سا ان کے ٹائمنگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو اٹس اوکے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے، جب یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن آیا تو صحابہ نے مکہ مکرمہ سے احرام باندھا اور منا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکلے اور منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نمازیں ادا کی۔ پھر عرفات روانہ ہونے سے پہلے تھوڑی دیر رکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر عرفات روانہ ہوئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر سے قبل منا پہنچنا اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا نہ ہو تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ پھر حج نہیں ہوگا یا کچھ بھی کمی رہ جائے گی۔ حضرت عائشہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے منا رات گئے پہنچی، یعنی لیٹ پہنچی، حتیٰ کہ 1 رات گزر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی لیٹ بھی ہو جائے، ظہر کی نماز کے ٹائم نہیں پہنچا، لیٹ ہو گئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوران حج منا، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ، اس کو بہت غور سے سمجھ لیں، اس میں بہت زیادہ اعتراضات نہ کہیں لیکن اختلاف کیا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی پہنچ کر لوگ اپنی اپنی مسجد بنا کر اور اپنی اپنی جگہ بنا کے الگ الگ پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں بہت کلیئر احادیث موجود ہیں اس میں۔ دوران حج منا، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ جو مقامی ہیں اور جو غیر مقامی ہیں، سب لوگوں کو تمام نمازیں قصر ادا کرنی چاہیے، یعنی وہ والے جو دن ہیں ایام حج، ان میں قصر نماز ہوتی ہے۔
صحیح मुस्लिम की रिवायत है, हारिसा बिन वहाब खज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से मकामी और गैर मकामी लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हज्जतुल विदा में सबको 2 रकअतें यानी कसर नमाज़ पढ़ाई। और इसी तरह एक और सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए मदीना से मक्का के लिए निकले, तो इस तमाम अरसे में 2-2 रकअतें अता करते रहे, यहाँ तक कि मदीना वापस पहुँच गए। रावी ने पूछा कि आप मक्का में कितने दिन ठहरे? हज़रत अनस बिन मालिक ने जवाब दिया 10 रोज़। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अच्छा, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप 40 दिन के लिए अगर गए हुए हैं तो सब दिन आपने नमाज़ कसर करनी है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? यानी जो अरफ़ात, मिना, मुज़दलिफ़ा वाले दिन हैं उनमें होगी। उसके अलावा जो जिस हिसाब से गया हुआ है वो अपना उसके मुताबिक ही काउंट करके अपनी नमाज़ पढ़ेगा। और वैसे भी जब आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ का इमाम, वहाँ का मकामी होता है, वो पूरी नमाज़ पढ़ाता है। और अगर आप सफ़र में भी हैं तो बहरहाल आपको वो नमाज़ पूरी पढ़नी है। ऐसा नहीं होगा कि वो 4 रकअतें पढ़ा रहा है तो आप 2 पढ़ के सलाम फेर देंगे। नहीं, आपने उनके साथ वो फ़र्ज़ अपने पूरे ही पढ़ने हैं। दौरान हज, मिना, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा किसी भी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकामी लोगों को पूरी नमाज़ अदा करने का हुक्म देना किसी हदीस से साबित नहीं है। 8 ज़िलहज्जा को मिना जाने से पहले तवाफ़ इफ़ाज़ा करना सुन्नत से साबित नहीं है। तवाफ़ इफ़ादा या ज़ियारत जो हज का तवाफ़ है, वो बाद में ही आके किया जाएगा, 8 ज़िलहज्जा से पहले नहीं किया जाएगा। फिर 9 ज़िलहज्जा आ जाता है। 9 ज़िलहज्जा को क्या कहते हैं हम? यौम अराफ़ा। 8 ज़िलहज्जा क्या था? यौम तरविया। यौम अराफ़ा हम जानते हैं सबसे मेन है। अराफ़ात के मैदान में पहुँचना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वहाँ पर नहीं पहुँचा जाएगा तो हज अदा नहीं होगा। इसकी डिटेल भी अभी हम इंशाअल्लाह देखेंगे। 9 ज़िलहज्जा यौम अराफ़ा को सूरज तुलू होने के बाद मिना से अराफ़ात रवाना होना चाहिए। मिना से अराफ़ात जाते हुए तकबीर व तहलील और तलबिया पुकारना मसनून है। ठीक है, सबसे पसंदीदा हज वो है जिसमें तलबिया पुकारी जाए, जो कि नेकियों से भरा हुआ हो, तो कसरत करनी चाहिए। मिना से सीधा मैदान अराफ़ात पहुँचने के बजाय पहले वादी निमरा में ज़वाल आफ्ताब तक रुकना मसनून है। ज़वाल आफ्ताब के बाद मस्जिद निमरा में पहले इमाम का खुतबा सुनना और फिर ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक अज़ान और 2 इकामत के साथ जमा और कसर करके पढ़ना मसनून है। ठीक है? ज़वाल आफ्ताब से पहले पहुँच जाना है वादी निमरा में और फिर अ, जो हिस्सा मस्जिद निमरा का अराफ़ात में आता है वहाँ आकर ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जो मस्जिद निमरा है वो भी पूरी की पूरी अराफ़ात के अंदर दाखिल नहीं है, तो उसका भी ख़्याल रखना चाहिए कि उसी हिस्से में मौजूद हों जो अराफ़ात का हिस्सा है। अगर नहीं होंगे, अराफ़ात में ही अगर वक़ूफ़ नहीं होगा तो वो कबूल नहीं होगा और इसका उन्होंने निशानदेही की भी होती है। दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई नफ़ल या सुन्नत नमाज़ अदा नहीं करनी चाहिए। कौन-कौन सी? ज़ोहर और असर की जो पढ़ी जाएगी। ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करने के बाद मैदान अराफ़ात में दाखिल होना मसनून है। ज़वाल आफ्ताब से क़ब्ल वक़ूफ़ अरफ़ा जायज़ नहीं है। वक़ूफ़ अरफ़ा कब होता है? जब ज़वाल आफ्ताब हो जाएगा, सूरज का ज़वाल हो गया, उसके बाद ज़ोहर असर अदा की और फिर वक़ूफ़ अरफ़ा स्टार्ट होगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह हज्जतुल विदा वाली हदीस में फरमाते हैं कि फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से अराफ़ात की तरफ चले। कुरैश यकीन रखते थे कि आप मुज़दलिफ़ा में ही क़ियाम फ़रमाएँगे, जैसा कि कुरैश ज़माने जाहिलियत में किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से आगे चले गए, यहाँ तक कि अराफ़ात में पहुँच गए, जहाँ वादी नमरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ीमा लगाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फ़रमाया। जब आफ़ताब ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी तैयार करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर वादी निमरा के बीच में तशरीफ़ लाए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया, फिर अज़ान और इकामत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। दोबारा इकामत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई। इन दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई नफ़ल या सुन्नत नमाज़ नहीं पढ़ी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और अराफ़ात में खड़े होने की जगह तशरीफ़ लाए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, सही मुस्लिम की रिवायत है। हमारे ज़हन में जब हम अराफ़ात का सोचते हैं तो लगता है कि एक ग्राउंड होगा, बस एक बड़ी-सी जगह होगी जहाँ सारे इकट्ठे होंगे। हालाँकि अराफ़ात बहुत ही बड़ी जगह है और उसमें
इतनी बड़ी जगह है कि जो मस्जिद निमरा में खुतबा हो रहा होता है, जिसको आम तमाम हम लोग दुनिया में सुन रहे होते हैं आजकल के ज़राए के ज़रिए से, उनको अरफ़ात में मौजूद जो हाजी होते हैं उनमें से अक्सरियत नहीं सुन पाती है। क्योंकि वो इतनी-इतनी दूर-दूर की जगहों पर उनके कैंप्स होते हैं, उनके ग्रुप्स वहाँ पर स्टे कर रहे होते हैं, तो आवाज़ नहीं आ रही होती वहाँ पर। खुद हाजी भी वो खुतबा नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे मौके पर अ, अगर आप सुन सकते हैं, कोई फ़ोन पे आपके पास सहूलत है, कुछ लग सकता है तो ठीक है। वरना अपना फ़ोकस, क्योंकि वहाँ पर जब आवाज़ नहीं आ रही है, फिर बीच में सारा ग्रुप इकट्ठा है, एक ख़ैमा है, फिर गर्मी भी हो रही है, फिर और नित नई बातें हैं और चीज़ें हैं, तो वो रूह ख़त्म होने लगती है। तो उन सब चीज़ों का भी फिर साथ-साथ ख़्याल रखना है। हम जब पढ़ रहे होते हैं, तो हम समझ रहे होते हैं बस सारा कुछ बड़ा क्लियर थोड़ा-सा होगा, एक जगह पे सारे इकट्ठे होंगे और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं होता है। बहुत कुछ मुख़्तलिफ़ होता है। हर जगह पे बस ये ध्यान रखना है कि मैं रब को राज़ी करने आई हूँ, उसको राज़ी करना है। कभी लोगों की तकलीफ़ों पर सब्र करते हुए, कभी अपनी इबादत पर फ़ोकस करने के लिए। अब आप देखें कि ज़ोहर और असर इकट्ठे पढ़ने में बहुत बड़ी हिकमत है। वहाँ पर पानी का इंतज़ाम होना, फिर वहाँ पर आपको वॉशरूम यूज़ करना, फिर वुज़ू करना और उन सब चीज़ों का ख़्याल रखना, करना वो बहुत मुश्किल होता है। इस तरह एक वक़्त में हो जाए और नमाज़ें पढ़ी जा सकें और सब कुछ किया जा सके तो एक आसानी और सहूलत होती है। और क्या कुछ हमने करना होता है उसको इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा वक़्त आए कि हम इसको अप्लाई भी कर सकें इंशाअल्लाह। यहाँ पर हम रुकते हैं। अब हम इंशाअल्लाह जो हमारी आयत चल रही हैं, इंशाअल्लाह उनकी ट्रांसलेशन करेंगे और तजवीद आज हम नहीं करेंगे, तजवीद नेक्स्ट क्लास में तजवीद और तफसीर को करेंगे। ट्रांसलेशन में याद देखिए, ट्रांसलेशन मैं इसलिए पहले करवाना चाह रही हूँ कि आप उसको याद कर लें, तो अगले में आप तजवीद और तफसीर को ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेंगे। व और मिन से अन्नासी, लोगों में से। लोगों में से क्या मुराद है? और बाज़ लोग। अल नास, अलिफ लाम और नास का मजमुआ है ये। नून, वाव, सीन इसका रूट वर्ड है। नास में देखें अलिफ आ रहा है, लेकिन जो रूट वर्ड है उसमें वाव आ रहा है। तो क्या हुआ हुआ है यहाँ पर? वाव की जगह पर अलिफ आया हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था? हरूफ इल्लत जो होते हैं, अलिफ, वाव, या, ये 3 लेटर्स, ये एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस होते रहते हैं। असल रूट वर्ड में कोई और रूट लेटर होता है, यानी जिस तरह यहाँ पर वाव है, और जब लफ्ज़ बनता है कोई और, तो उसमें कभी तो अलिफ आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, चेंज हो जाते हैं एक दूसरे की जगह पे। जिस तरह मैंने आपको ये भी एग्ज़ाम्पल दी थी कि कौल, कॉफ वाव लाम है, वो कभी कौला भी बन जाता है, अलिफ आ जाता है, कभी क़ीला भी बन जाता है, या आ जाता है, कभी कुल भी बन जाता है, कि बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है, तीनों में से कोई भी नहीं रहता। ठीक है? लेकिन बाकी जो असल हुरूफ हैं, उनमें से कभी कोई भी ड्रॉप नहीं होता है, ना किसी की जगह पर कोई और आता है। सिर्फ़ अलिफ, वाव, या अगर रूट लेटर में हों, तो वो रिप्लेस होते हैं। बहरहाल व मिनन नासी, और लोगों में से या बाज़ लोग, मन जो यत्तखिज़ु बना लेते हैं। इत्तखज़, यत्तखिज़ु, यत्तखिज़ु फ़िल मुज़ारे है, बना लेना, करार देना। अख़ज़ा, हमज़ा, ख़ा, ज़ाल इसका रूट वर्ड है। यहाँ पर हमज़ा मौजूद नहीं है, ड्रॉप हुआ हुआ है, और वो असल में किस तरह ड्रॉप हुआ हुआ है, उसकी जगह पर ये आया हुआ है, इत्तखज़ यत्तखिज़ु असल में। और ता का एडिशन है, ये क्यों है? इसको हम इंशाअल्लाह आगे जब भी मौका हुआ तो पढ़ेंगे। अभी आपने याद रखना है कि असल इसका रूट वर्ड अख़ज़ा है और यहाँ पे इत्तख़ज़ यत्तख़िज़ु करके आया हुआ है। मिन दूनी, सिवाय अल्लाहि, अल्लाह के। अल्लाह अलिफ लाम हा इसका रूट वर्ड है। अंदादन, अंदादन निद की जमा है। नून दाल दाल, कई शरीक, कई हमसर, बराबर। युहिब्बूनहुम, या शुरू में फ़िल मुज़ारे की निशानी है, वाव नून जमा की निशानी है, हुम एक ज़मीर लगी हुई है, दरमियान में रह गया हा बा बा, हुब।
युहिब वो मोहब्बत करते हैं, करते वो नून की वजह से, हुम उनसे, वो मोहब्बत करते हैं उनसे, का जैसे, हुब्बी मोहब्बत करना, अल्लाही अल्लाह से, यानी जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए वैसे वो उन शरीकों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, का जैसे, का हम पढ़ चुके हैं, जैसे के लिए आता है, तशबीह के लिए आता है, मुमासलत देने के लिए आता है, लाइक का जैसी, हुब मोहब्बत करना, हा बा इसका रूट वर्ड है, अल्लाही अल्लाह से, वल्लदीना और वो जो, वल्लदीना हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, इसमें मौसूल है, सिला है, पिछली वाली बात को अगली वाली से जोड़ा होता है, वल्लदीना और वो जो, आमनू ईमान लाए, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए है, अमना ईमान से है, ईमान लाए, अशद्दु ज्यादा शदीद है, अशद्दु शदीद से है, शीन दाल दाल, अशद मुबालगा है, इसमें तफ्तील है, यानी एक है सिंपल शदीद होना। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको अल्लाह के नामों में भी करवाया था कि कबीर बड़ा है, ठीक है, अलीम बहुत इल्म वाला है, हकीम हिकमत वाला है, और एक उससे भी ऊपर का, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई उसके मुकाबले में नहीं। वैसे ही अशद्दु ज्यादा शदीद है, ये इसमें अब क्या किया जा रहा है, प्रेफरेंस दी जा रही है कि ये ज्यादा शिद्दत है इसमें, वल्लदीन आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, इसमें तफदील फजीलत दी जा रही है, कौन ज्यादा बेहतर है ईमान वालों सब में, ज्यादा शदीद होते हैं, हुब्बन मोहब्बत करने में, हुब मोहब्बत को कहते हैं, लिल्लाही अल्लाह से, ली के लिए, अल्लाह 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 के लिए या अल्लाह से, व लव व और लव काश, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, यरा देख लें, यरा असल में रोआ है, रो हमजा या इसका रूट वर्ड है, या शुरू में फिर मुदारे की निशानी के तौर पे लगा हुआ है, और रोआ इसका रूट वर्ड इसमें से ड्रॉप हुआ हुआ है, मिसिंग है, और असल में क्या है इसकी ट्रांसलेशन पे, वो देख लें, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, ज़लमू, अब देखें अल्लज़ीना को हम उसके मुताबिक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, सियाक व सबाक के एतबार से। पहले हमने कहा था अल्लज़ीना वो जो, अब हम कह रहे हैं अल्लज़ीना वो जिन्होंने। ठीक है, तो जिस तरह बात चल रही है उस तरह ट्रांसलेशन रहती यही है कि वो जो, वो जिन्होंने, वो जिस तरह, यानी कि जो जिन्होंने, इसी मीनिंग में अल्लज़ीना की ट्रांसलेशन आ रही होती है। ज़लमू जुल्म किया, ज़लम मीम ज़लमा जुल्म करना, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है, और ये ज़लमा और वाव अलिफ का कॉम्बिनेशन है। इद जब, यरौना वो देखेंगे, यरौना वाव नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है, और शुरू में यरौ, अगर होता यरौ तो वो एक का था, अगर यरौना है तो ज्यादा का है, यरौना वो देखेंगे, अल अज़ाब अजाब को, अल प्रॉपर नाउन करने के लिए है, यानी खास करने के लिए इस्म को, अलिफ लाम और अजाब दोनों का कॉम्बिनेशन है, आइन दाल बा इसका रूट वर्ड है, अजाब को, अन्न कुव्वत, अन्न बेशक, अल कुव्वत कुव्वत, कौफ वाव वाव और कौफ वाव या दोनों इसके रूट वर्ड होते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही के लिए है, जमीअन सारे की सारी, जमा जीम मीम आइन, जमा करना क्या होता है, ये जितना कुछ है वो सबको प्लस कर देना, जो जो चीजें हैं, जो जो हमारे पास क्वांटिटीज आ रही हैं, तो जमीअन इनके सब के सब, सारे के सारे, वो अन्ना और बेशक, अल्लाह अल्लाह, शदीद शदीद शद से, शीन दाल दाल, सख्त है, अलाज़ाबी अजाब देने में, शदीद शद, हम तशदीद वाला लफ्ज कहते हैं ना जिस पे शद आ रही होती है, हम कहते हैं ये शद, उसको भी हमने सख्ती से पढ़ना होता है, ये भी याद रखें।
شدید العذاب، شدید سخت ہے، العذاب عذاب دینے میں. اذ جب، تبرؤ بیزار ہوں گے، تبرؤ برا برات، با رو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تا فعل کی کمبینیشنز میں سے کبھی ایڈ ہوتے ہیں اس طرح سے، تا شروع میں اور تھرڈ لیٹر پہ شدہ اس اعتبار سے ایڈ ہوئی ہوئی ہے. اس تا کی کوئی ٹرانسلیشن تم یا کچھ اس طرح سے نہیں ہے. اذ جب، تبرؤ بیزار ہوں گے، الذین وہ جو، اتبعوا یا اتبعوا پیروی کیے گئے، پیروی کیے گئے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. من الذین ان سے جنہوں نے، من سے، الذین جنہوں نے، اتبعوا اتبع پیروی، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، پیروی کی، ورعوا اور وہ دیکھ لیں گے. دیکھیں رعا بار بار آ رہا ہے، ڈفرینٹ انداز میں آ رہا ہے. اور رعو، رعو اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب، وتقطعت و اور تقطع، تقطعت، تقطع یہ تقطع اصل میں ہوتا ہے اور یہ تقطعت اس کا مونس ہے، اور کٹ جائیں گے. قطع کتا تعلقی کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ تعلقات کو کاٹنا، یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. بی ساتھ ہم ان کے، الاسباب تمام اسباب، تمام ذریعے. ویسے عربک میں سبب کہتے ہیں سین بابا رسی کو. رسی بھی کیا کرتی ہے؟ ایک چیز کو دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے، جوڑ دیتی ہے. تو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ سبب کہلاتا ہے. کوئی سبب بنے گا تو میں یہ کام کر لوں گی، آنے کے لیے سبب ہی نہیں بن سکا. ہم ایسے جملے یوز کرتے ہیں نا، سبب کیا ہے ان کے؟ وہ ذریعہ، وہ مین. ان سے تمام وہ اسباب، تمام وہ مین، تمام وہ طریقے جن کو وہ دنیا میں بنائے بیٹھے تھے وہ کٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. وقال، اب قالا جو ہے وہ سنگولر ہے، لیکن ہم اس کی ٹرانسلیشن یہاں کر رہے ہیں پلورل. کیوں؟ کیونکہ آگے پلورل آ رہا ہے. جب فعل، فاعل یعنی جو کرنے والا ہے اس سے پہلے آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن پھر جمع میں کی جا سکتی ہوتی ہے، اگلے والے جمع والے کو دیکھتے ہوئے. وقالا اور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی. اب اتبعوا واو الف ہے، الذین میں بھی یا نون جمع کے لیے آ رہا ہے، الذی اکیلا نہیں ہے، الذین ہے جمع ہے. پھر اتبعوا میں بھی واو الف جمع ہے. تو پھر ہم ٹرانسلیشن کیا کہیں گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے اور کہے گا وہ جنہوں نے پیروی کی، نہیں، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی. لو کاش، انا بے شک، یا کہ، لنا لا کے لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے ہوتا، کرتن کرو یا کرو، تکرار. تکرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ بار بار ریپیٹ کرنا. تو کسی کام کو کرنے کے بعد دوبارہ کرنا، یعنی ایک مرتبہ ہو چکے اب دوبارہ ایک مرتبہ لوٹنا. فا تو، نہ ہم، تبرع بیزار ہوتے، من ہم ان سے، من سے ہم ان، کا جیسے، کما جیسا کہ، تبرعو وہ بیزار ہوئے، واو الف جمع کے لیے، تبرع بیزار، وہ بیزار ہوئے، مننا من سے، نہ ہم سے. کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں، یوری دکھائے گا. یاد ہے نا آپ کو، ہم نے پڑھا تھا شروع میں دوما ہو تو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے؟ دکھائے گا، دیکھے گا نہیں، دکھائے گا. ابھی تک ہم اوپر ٹرانسلیشن کر رہے تھے یرونا، رعو دیکھ لیں گے، دیکھیں گے. اب آ گیا یوریہم، شروع میں یہاں پر دوما آ گئی ہے تو کیا ٹرانسلیشن ہو جائے گی؟
दिखाए गा हिम उन्हें, अल्लाहु अल्लाह, आमालहुम आमाल उनके, हसरातिन हसरतें बनाकर। हसरतुन की जमा है हसरातिन, हा सीन रॉ और अलिफ ता जमा के लिए लगा हुआ है। चूंकि हसरा के आखिर में ताई मरबूता आता है जो कि जमा की निशानी, जो कि सॉरी मोनस की निशानी होती है, और मोनस को जब हम इसी तरह से जमा में लेके जाते हैं तो उसकी अलिफ ता ऐड हो जाता है। तो हसरा की जमा हसरात, यानी अफसोस, निदामत, परेशानी। अलैहिम अला ऊपर, हिम उनके, वमा और नहीं, हुम वो, बिखारिजीना बिखारिजीना, बी जायद है, खारिज निकलने वाले, या नून जमा के लिए है, खारिज फाइल की वजन पे है। खारिज यानी निकलने वाले, मिन से, अन्नारी आग, अन्नार का रूट वर्ड नून वाव रॉ है, नूर रोशनी, नार में भी रोशनी होती है। तो अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए लगा हुआ है और इसका रूट वर्ड नून वाव रॉ है। अब इसकी तिलावत सुनना। ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. अशर जुल्हज्जा की आमद है और ये वो दिन है जिनकी फजीलत बे इंतहा हमें अहदीस में बताई गई है, और कुरान में भी जुल फज्र का आगाज होता है, वल फज्र कसम है फजर की, वलयालिन अश्र और 10 रातों की। उलमा इससे मुराद रमज़ान के आखिरी 10 रातें भी लेते हैं और अशर जुल्हज्जा के पहले 10 दिन भी लेते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर बात की थी और अशर जुल्हज्जा से मुतल्लिक पूरा डिटेल में लेक्चर मौजूद है। आप चाहें तो यूट्यूब पे दोबारा से सर्च करके अशर जुल्हज्जा से मुतल्लिक डिटेल लेक्चर सुन सकते हैं। आज सिर्फ मैं रिमाइंडर दूंगी और कुछ चीज़ों की याद दहानी कराऊंगी, क्योंकि हमेशा जब भी कोई ऐसा मौका आ रहा हो उसमें याद दहानी फ़ायदा मंद होती है हम सब के लिए। सब कुछ पता होता है लेकिन दोबारा से रिमाइंड हो जाना हमें उस काम को करने में दोबारा से ताज़ा दम कर देता है। सारी बात शुरू करने से पहले ये याद दहानी कराना चाहूँगी कि हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत अनरिलायबल है। कुछ नहीं पता किस वक़्त कौन चला जाए। मरने वाला भी कुछ सेकंड्स पहले तक नहीं जानता कि वो जाने लगा है। हमारे करीबी किस तरह, किस वक़्त, कैसे चले जाते हैं, हम खुद किस तरह चले जाएँगे, हमें नहीं पता। हर आने वाला दिन हमें ये बात समझा रहा होता है, मुख्तलिफ न्यूज़ पढ़ते हुए, कि जिस तरह तुम्हें पता ही नहीं चला, अभी यहीं बैठा हुआ था, अभी ये कर रहा था। पिछले हफ्ते की न्यूज़ में पाकिस्तान में एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 5 दोस्त इकट्ठे जा रहे थे और उन्होंने अपनी लाइव सब कुछ किया हुआ था और
ایسا تو بہت ساروں کے ساتھ ہمارے ہو رہا ہوتا ہے. ہم میں سے جو بھی اکثر لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو پچھلے والے لمحات ہوتے ہیں، اگر وہ کیچ ہونے لگے اور پتہ چل گیا کیا کچھ کر رہے تھے، تو ام ہم نہیں جانتے کہ ہماری کیا کیفیات ہو جائے. اور وہ ہنستے کھیلتے بات کرتے ہوئے 10 سیکنڈز پہلے تک وہ ٹھیک تھے، اور جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا اور فوراً پانچوں کی جس طرح ڈیتھ ہو گئی، وہ ایک مثال ہے، عبرت ہے ہمارے لیے. مجھے نہیں پتا میری زندگی کا وقت کب ختم ہو جائے، اور میری زندگی ختم ہوتے ساتھ مجھ سے میرا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. میں نے اپنی زندگی کا وقت کہاں گزارا، کیسے گزارا، کن چیزوں میں گزارا. وقت کی کمی ہے، ورنہ اس کو جو ہم نے لاسٹ آیت کی تھی غور و فکر سے متعلق، اس کے ساتھ بہت اچھا ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. میرا غور و فکر کدھر ہے، میری فکریں کیا ہیں، دنیا یا آخرت، میں کس چیز میں لگی ہوئی ہوں، میرے دن رات کس میں صرف ہو رہے ہیں. اور میرا اینڈ ہو گیا، آج میں چلی گئی، تو ایسا دن آنے والا ہے، مجھے ایسا دن فیس کرنا ہے. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، پھر اس دن وہ ایسا عذاب دے گا جیسا کسی کو. اس لیے انسان کی کیفیت ہوگی. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایکسپلینیشن ہو سکتی تھی کہ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے. اتنا زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر کسی کے اوپر لباس نہیں ہوگا، لیکن کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، اپنے اتنی ٹینشن ہوگی. یوم یفر المرء من اخی، انسان اس دن اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے شوہر سے، اپنے والدین سے بھاگ رہا ہوگا. ان سب کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. اس سے زیادہ اس دن کی ڈسکرپشن بیان کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو فون نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا، میرا فون نمبر، اپنا فون نمبر نہیں یاد آ رہا ہوتا. بہت سمپل اپنی ڈیٹیلز نہیں یاد آ رہی ہوتی. تھوڑا سا کچھ غم پریشانی آتی ہے تو آپ سوچیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو کہ ایسے وقت کے لیے تیاری کرے. اور اس تیاری سوری اور اس تیاری کے لیے وہ جو سخت دن آنے والا ہے، جس دن ایک بلا کی شکل میں 70,000 لگامیں لگائے ہوئے جہنم سامنے آئے گی. سوچیں کیا کیفیت ہو. اس دن بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس دن کی تیاری کے لیے رب تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بہت سارے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں، ایسے دن دیے، ایسی راتیں دیے جن میں ہم عمل کر کے باقی تمام دنوں سے زیادہ ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں ان کو کسی طور پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور انسان اس سیان سے ہے نا بھول جاتا ہے، ادھر ادھر لگ جاتا ہے، دنیا میں گم ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کے طور پہ دوبارہ کچھ ایسے دن، کچھ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے تازہ دم ہوں. رمضان گزرا، رمضان کی روح تھی، بڑا ہم نے اپنے آپ کو رکھا کہ میں نے یہ بھی کرنا، یہ بھی میں رمضان میں کیا کرتی تھی، لیکن پھر دنیا میں انوالو ہوئے، بھولنے لگے. اللہ نے اشرا ذوالحجہ بھیج دیا، ذوالحجہ سٹارٹ ہو گیا. تو باقی سب لوگوں کے لیے تو جو حج پہ جانے والے ایک روحانی سفر ہوتا ہی ہے، لیکن جو یہاں رہنے والے ہیں جو حج پہ نہیں بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی عمل کے اعتبار سے یہ 10 دن جو کہ پہلے ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا دوبارہ سے ریویو کریں گے ہم نے کیا کرنا. ایک تو یہ کہ ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے جو ہمیں سنت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے. تو حساب لگائیں ذوالحجہ کب سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوشش کریں. ہم کہتے ہیں میں تو قربانی نہیں کر رہی، حالانکہ جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو پورے گھر کی طرف سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر نہیں بھی تو یہ ایک محبت کی چھوٹے چھوٹے سے یہ نشان ہوتے ہیں نا، کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہم سارے فالو کر رہے ہیں، سب اس کو مان رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر کاٹ لیے تو گناہ ہوگا، لیکن مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں حدیث میں یہ بات سمجھائی ہے، اگر ہم 9-10 دن ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے تو کیا چلا جائے گا.
تو اس لیے کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہلے ہی کر لیں. اور بالوں کی کٹنگ سے مراد صرف سر کے بال نہیں ہے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال، اور ایسے ہی ناخن وغیرہ اس کو پہلے سے تراش لینا ہے انشاءاللہ. پہلے 10 دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کا عمل کریں گے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے. ان دنوں کو فضیلت دے دی گئی ہے باقی دنوں پر. باقی دن میں وہی کام کریں گے، ان میں وہ کام کریں گے، زیادہ اجر ہو جائے گا. نماز پڑھتے ہیں ہم، میں یہاں پر نماز پڑھتی ہوں، وہی نماز پڑھی ہوتی ہوں اپنے گھر میں، مجھے اس نماز کا ثواب مل رہا ہے. مکہ جا کے مسجد حرام میں پڑھی ہوں، 1,00,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے. عمل وہی کیا نا. راتوں کو عبادت کرتی ہوں لیکن لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں، تو اس اعتبار سے کچھ ایسے مواقع رکھے گئے ہیں کہ جن میں اجر بہت بڑھ جاتا ہے اور ان کو مس نہیں کرنا چاہیے. لوگ پورا پورا سال جو اسپیشل پورے ایئر کی سیل ہوتی ہے نا، ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ اس وقت چیز خریدوں گا، اس وقت بڑی سستی لگی ہوگی، اس وقت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر اگر لے لوں، وہ ایک کی بجائے بندہ 2 بھی لے لے تو کسی کو گفٹ کر دے، تیسری لے کے رکھ لے، آئندہ کام آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، ہم اس طرح ویٹ کرو. یہ سیزن نیکیوں کے ہیں، اپنے لیے زیادہ ساری کمائی کرنے کے. تو اگر ابھی تک تیاری شروع نہیں کی، اپنے آپ کو تیار کریں، سوچیں، پلاننگز کریں، اپنے لیے ٹارگٹس بنائیں، اور کیا کچھ کرنا ہے. ان کرنے میں جو 1-2 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن عبادت کے لیے زیادہ محبوب نہیں. سو تم کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو. سمپل سی چیز ہے، کوئی مشکل ہے بھلا؟ اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان فضولیات سے بچا رہتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا تو پھر اس کے ذہن میں الٹی باتیں بھی نہیں آئیں گی، اور خیالات بھی نہیں آئیں گے، اور وہ کچھ غلط کام بھی نہیں کرے گا. سمپل اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. اور ان دنوں کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے، دنیا کے افضل ترین ایام. تو کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہو سکے تسبیح و تحلیل کی جائے. اور اس کے بارے میں اگر ہم احادیث پڑھیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیرات پڑھنا، اللہ کے ذکر کو اعلیٰ کرنا ان دنوں کا سب سے بڑا مقصد ہے. میں بھی کثرت سے تکبیرات پڑھوں، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سب کو بتاؤں، سب کو سکھاؤں. اور الحمدللہ اب اس وقت ہم اس دور میں ہے کہ یوٹیوب پہ سب کچھ اویلیبل ہے، خیر و بھلائی کے اعتبار سے بھی. ہم اس کا استعمال جس طرح کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن ہمیں اس اعتبار سے اگر اچھا مواد آپ دیکھیں تو بہت کچھ مل جائے گا. تکبیرات پڑھیں جس حد تک جتنا ہو سکے. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکلتے تو وہ تکبیرات کہتے، اونچی آواز میں کہتے، ان کو دیکھ کے اور لوگ کہنے لگتے، اور ان کو دیکھ کے اور لوگ کہتے. یعنی سب کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے ہوتے تھے. تو اس لیے اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا، بچوں کو پڑھائیں، ان کو پریکٹس کرائیں. بازار اس لیے نکل جایا کرتے کہ ریمائنڈر دیں، اور اونچی پڑھتے، لوگ ان کو دیکھ کر پڑھنے لگا کرتے تھے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس کا بھی اہتمام کریں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے. اگر خود پڑھنے میں اپنی آواز یا اپنا نہیں لگتا یا کچھ اور کرنے میں مصروف ہیں تو ساتھ ریمائنڈر کے طور پہ یوٹیوب میں تکبیرات سرچ کریں اور نکالیں اور ان کو لگا لیں. ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈفرینٹ احادیث کے ذریعے بتایا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ بیج بو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا بو رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے
ایک درخت لگا دیا جائے گا ہر کلمے کے بدلے۔ جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ انہی کلمات ابو ہریرہ سے ہی فرمایا تھا کہ مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جتنی دنیا میں چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ یہ کلمات ہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ کتنے آسان، کہتے جائیں اور جنت میں درخت لگاتے جائیں۔ کتنی آسان کر دی اللہ نے ہمارے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، یہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جتنا اگر میں چاہتی ہوں کہ میں یہ جانوں کہ اللہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے تو مجھے دیکھ لینا چاہیے کہ میں اپنے رب کو کتنا یاد کرتی ہوں، کتنی رب کی یاد میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مالدار سب ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقہ کا ثواب ہو؟ ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ بہت دفعہ ہم کوڑے ہوتے ہیں نا اس چیز پر کہ مال نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، دل کرتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کو، کچھ نہیں ہے ایسا کہ دیا جا سکے۔ یہ صدقہ ہے، ان کو پڑھیں، صدقے کی نیت سے پڑھیں، اور صدقہ یاد رکھیں بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دعائیں کریں۔ پھر ام ہانی کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، نہیں چلا پھرا بھی نہیں جاتا، ویسے بھی کمزور ہوں، کیا کروں ایسا کہ اللہ کو خوش کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ 100 ٹائمز اللہ اکبر کہنا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ساز و سامان سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کرنے سے بہتر ہے۔ سوچیں 100 گھوڑے ہوں، سامان سے لدے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں کوئی کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے ان کی اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی سوری حدیث ہے یہ۔ 100 دفعہ ان کو پڑھ لینا کوئی مشکل کام ہے، کوئی دیر لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، سوچیں اللہ اس کو حل کرنے والا، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ چاہتے ہیں اللہ دینے والا ہے۔ الحمدللہ، ایک ایک چیز کو سوچ کے الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ، جو کچھ اللہ نے بنایا غور و فکر کرے کائنات پہ اور سبحان اللہ کہیں، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، کتنا زبردست ہر چیز کو بنایا۔ پھر ام ہانی سے ہی یہ والی روایت ملتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور چیز کا ایڈیشن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کو بھر دیتا ہے۔ پھر جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تب سے اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا ہے؟ یعنی وہ صبح کے وقت سے لے کے چاشت تک ابھی تک تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو؟ جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے، یعنی جو میں نے کہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر،
اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، کثرت ذکر کرنا ہے۔ اپنا ٹارگٹ بنائیں، اپنے پاس چیزوں کو لکھیں، میں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کا خاص طور پہ ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو جو عبادت کر سکے، اول وقت میں نماز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کا سب سے زیادہ ذکر، جو بڑا ذکر، وہ نماز کی صورت ہے۔ اپنی نمازوں کو دیکھیں، نوافل کی کثرت کریں، فرض نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کا ٹارگٹ رکھیں۔ اگر روٹین چینج ہو چکی ہے، کبھی نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کو کوشش کریں وقت پر لانے کی۔ اپنے تہجد کا ٹرائی کر کے دیکھیں، اشراق کے نوافل کو ایڈ کریں اپنی روٹین میں۔ اللہ کا ذکر ہر وقت کوشش انشاءاللہ تکبیرات کی کثرت کرنی ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں عرفہ کا روزے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ پھر اس سب کے ساتھ تلاوت قرآن، بار بار کہہ رہی ہوں ٹارگٹس رکھنے ہیں۔ اگر کہیں گے نا ہاں کروں گی، پھر نہیں ہوگا۔ ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 10 پارے پڑھنے ہیں، میں نے 20 پڑھنے ہیں، میں نے 30 پڑھنے ہیں، میں نے پورا قرآن مکمل کرنا ہے ان 9 دنوں میں۔ جب انسان کچھ سوچ لیتا ہے نا، تو پھر وہ کر لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے سوچتے ہیں نا تو نہیں کر پاتے۔ ایسا کریں، آج اپنے دوستوں سے رابطہ کریں، اپنے قریب والوں سے رابطہ کریں، اور مل کر کوئی پلاننگ کریں۔ چلو ہم یہ کرتے ہیں، روز ڈن کا میسج کریں گے ایک دوسرے کو کہ اچھا میں نے یہ کیا ہے۔ روز مل کر، جو جماعت کے ساتھ بندہ کرتے ہوئے کرتا ہے، چلو ہم سیکھتے ہیں، کچھ پڑھ لیں گے، اس میں کچھ یاد کرتے ہیں اکٹھے۔ کچھ بھی اس طرح کی پلاننگ کر لیں اپنے لیے، اور اس میں انشاءاللہ آپ زیادہ اچھے انداز میں کر سکیں گے۔ پھر صدقہ کرنے کی کوشش، روزہ اگر رکھ سکے، صلہ رحمی کی کوشش، خدمت خلق، کسی کو خوش کر دینا، کسی کے دل میں خوشی داخل کر دینا، اس پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ۔ پھر اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا ہے، لغو باتوں سے خود کو بچانا ہے، قربانی ضرور کرے۔ عید پر قربانی کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ، قربانی قرب سے ہے۔ یہ سوالوں کو چھوڑ دیں، قرضہ ہے تو کیا ہوگا، ابھی پتہ نہیں اتنے پیسے ہیں نہیں ہیں، اب فلاں چیز ہوگی فلاں نہیں ہوگی ہے، کیا ایک قربانی کافی ہے یا ہر کسی کی طرف سے ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ جتنا آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں نا، اتنی قربانی کر لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، بکرے نہیں، اونٹ، اپنے ایک کی طرف سے قربانی کرتے۔ میں ایک کے بعد اگر میں ایک بکرے سے دوسرے 2 بکروں پہ چلی جاؤں، یا ایک حصے سے دوسرے پہ، تو میرے ذہن میں سوال کہ اتنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چونکہ اللہ کے ہاں اس دن، یوم نحر والے دن، 10 ذی الحجہ کو، سب سے محبوب عمل خون کا بہنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو قربانی دی جائے، تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس کو ضرور کریں، اللہ کے لیے خالص ہو کے کریں۔ پھر اسی طرح سے عید کی نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، بتایا ہے، ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نشین عورتوں کو بھی اور حیض والی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ یعنی وہاں پر چونکہ کھلے گراؤنڈ میں ہوتا ہے، پیچھے عورتیں وہاں پہ رک سکتی ہیں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اور تکبیرات 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 جتنی ہو سکے عام کریں، اس سے اپنے دل کو، اپنی روح کو بھر لیں، سکون ہی سکون زندگی میں آ جائے گا۔ ان سب باتوں کے ساتھ، ان سب کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے میں 2-3 منٹ میں کچھ 2-3 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہوں گی۔ سب اعمال کو کرتے ہوئے اس سوچ کو لانے کی کوشش کرنی ہے، جس سے میں نے آج ذی الحجہ کی بات شروع کی ہے، کہ یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یہ میرا آخری عمل ہے۔ پتہ نہیں یہ ذی الحجہ میرا آخری ہی ہو، اگلا سال مجھے دیکھنے کو ملے کہ نہیں، سال بہت دور کی بات ہے، یہاں سیکنڈز میں نہیں پتہ چلتا، پتہ نہیں آخری ہو۔ پھر خلوت میں کرنے کی کوشش کرنی، اکیلے میں، جو اکیلے میں کرنے کا مزہ اور اجر ہے نا۔ تہجد کی نماز کا کیوں اتنا اجر ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا، میں اور میرا رب۔ رو بھی لیں، باتیں بھی کر لیں، لمبی نماز بھی کر لیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی آ گیا، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کی کوشش۔ پھر ہر قسم کی نیکی کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ صرف یہ نہیں کہ 2-3 چیزوں کو بڑی بڑی کو لے کے بیٹھ گئے۔ اور کیا ہوتا ہے، کبھی ہم عبادات
کے اس میں اتنے زیادہ موٹیویٹ ہو کے ایکسائٹیڈ ہو کے اس میں لگتے ہیں کہ ہم حقوق العباد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہم پہ ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کی، وہ سیاست پوری کرنی ہے، خوشی کے ساتھ خدمت کرنی ہے دوسروں کی، جہاں تک جتنا ہو سکے اس پر بھی اجر ہے، ہر طرح کی نیکی کرنی ہے۔ پھر اوقات کو منظم کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تھک گئے ہیں تو بجائے اس کے کیا ہوتا ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ، اچھا تھوڑا سا چلو میں یہ ویڈیو دیکھ لوں، اور وہ جو تھوڑی سی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے اتنا ہم نے نیکی نہیں کی ہوتی جتنا ہم اور دیکھ کر اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں۔ وقت کو منظم کریں اس انداز میں کہ اس چیز کو وہاں سٹاپ کریں، اور تھک گئے ہیں اگر پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے تو کچھ پروڈکٹیو کوئی اور کام کر لیں جس سے آپ فریش ہو سکیں۔ اور ان سب باتوں میں سب سے اہم بات یہ کہ توبہ استغفار کی کثرت ابھی سے، کیونکہ بہت دفعہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری غفلتیں، ہمارا لغویات میں پڑھے ہونا ہم سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں کرنا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں ہاں میں کروں گی، اور کبھی ہم ایسے جملے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ میں یہ کرتی ہوتی تھی، میری بڑی پکی روٹین تھی، پتہ نہیں اب وہ روٹین ہی نہیں بن پا رہی میری۔ ہاں میں نے پچھلے سال وہ حفظ کرنا شروع کیا تھا یا میں فلاں وہ نفل پڑھا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں اب میں دوبارہ سے میری وہ نہیں ہو رہی۔ جب بھی کوئی ایسی کیفیت آئے تو فوراً اپنا جائزہ لیں، کون سا گناہ ہے، کون سی غلطی ہو رہی ہے جو مجھ سے نیکیوں کی توفیق چھین رہی ہے۔ اچھی خاصی تہجد کے لیے اٹھا کرتی تھی، اب اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اول وقت میں فجر پڑھ لیا کرتی تھی، اب پڑھی نہیں جاتی۔ کیا غلطی ہو رہی ہے کہ نیکی کی توفیق چھن رہی ہے؟ توبہ استغفار کرنی ہے، یا اللہ مجھے موقع دے۔ بہت دفعہ نیکیاں ہمارے سامنے ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کرنے کا آئیڈیا ہی نہیں آتا کہ اچھا مجھے یہ کرنا چاہیے۔ ہم اس کو اگنور کیے بیٹھے رہتے ہیں، اور خود کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ پھر جدوجہد کرو، کوشش کرو۔ مجھے اس سے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک سرف سوالے میں ایک اس طرح سے گورنر گزرے، اور ان کی بیوی نے حلوہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ حلوہ کہاں سے ہے، ہمارا تو جو جتنی سی پے ہے، میری تنخواہ ہے، اس میں تو حلوہ نہیں بن سکتا، کھانا مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں نا روز جوڑ جوڑ کے تھوڑے تھوڑے پیسے، مجھے پتا ہے آپ کو پسند ہے میٹھا، میں نے وہ تھوڑے 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 بیچ میں سے نکال کے نہیں حلوہ بنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے ہماری تنخواہ میں سے کم کیے جا سکتے ہیں جو مجھے ملتے ہیں، تاکہ کسی اور کا بھلا ہو، تاکہ وہ جو حلوہ ایک ایکسٹرا چیز ایڈ ہوئی ہے نا اس میں وہ نکالی جا سکتی نہیں، اتنا ایکسٹرا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اگر اتنا سا نہ بھی ہوتا روز تو ہمارا گزارا ہو سکتا تھا۔ وہ اس حد تک اس معاملے میں ٹائٹ۔ اپنی روٹین میں دیکھیں، اگر آپ کو لغویات کے لیے ٹائم مل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم مل رہا ہے، ادھر ادھر لمبی لمبی گپیں لگانے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے یو ہیو ایکسٹرا ٹائم۔ یہ شکایت نہ کریں ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیا کریں ٹائم نہیں، کیا کریں بزی بہت ہے، میں کرنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں نہیں ہوتا، کیا کروں یہ مسئلہ ہو گیا۔ یو ہیو ٹائم، تبھی آپ باقی تمام چیزیں کریں، اور ان کو کٹ آف کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے اپنے آپ کو کسی نیکی میں ڈال دیں۔ نیکی شروع ہوگی، برائی خود بخود ختم، موقع ہی نہیں ملے گا دیکھنے کا۔ اتنے تھکے ہارے بستر پہ گریں گے رات کو کہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اچھا کوئی ویڈیوز اور کچھ اور دیکھیں، کچھ انٹرٹینمنٹ میں پڑیں۔ اور باقی انٹرٹینمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں غور و فکر سے متعلق پر بھی بات کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو نیکی کا یہ موسم بہار ایک دفعہ دوبارہ رمضان کے بعد آ رہا ہے اور اللہ یہ موقع دے رہا ہے، اس کو ہم بہت احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور آخری ایک اور نصیحت یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ شیطان نے یہ بہت بڑا راستہ کھول دیا ہے کہ وہ کہتا ہے سارے گھر والوں کو ہم دیکھتے ہیں، جب سارے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، چلو میں تو یہ تو کر لیا نا بس کافی ہے۔ اپنا کمپیریزن دین والوں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، فلاں اتنی نیکیاں کما گیا اور میں رہ گئی، اور خود کو سپیریئر بھی نہ سمجھے، میں بہت کچھ کر رہی ہوں، میرے گھر والے دیکھو فلاں ایسے بیٹھا، فلاں ایسے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو نیکیوں پر جمنے کی اور ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو کہ قبولیت کا درجہ پائے اور ان کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے ارادے نیت کی ہیں، وقت کی کمی تھی زیادہ بات نہیں ہو سکی، لیکن ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ جتنا ریمائنڈر دے سکی ہوں وہی انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، جو ٹارگٹ سوچے ہیں ان کو ضرور ابھی گروپ میں شیئر کریں،
اللہ ताला हम सबको जो कुछ सोचा और जो उससे बढ़कर अल्लाह ताला हमारे ज़हन में आइडियाज़ डाले और हमसे कबूलियत वाले अमाल करा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।